امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر مولا علی مطلع شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی حدیث کا گویا یہ ترجمہ ہے، جو حدیث مختلف متعدد کتب احادیث میں موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں، اور امام ابن ابی العاصم نے اپنی کتاب کتاب السنہ حدیث نمبر 983 اور 986 اس کو بیان کیا، اور حدیث بھی صحیح درجے کی ہے کہ مولا علی مطلع شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قوم کو میری محبت جہنم لے جائے گی، لا یحبنی قوم، فرماتے ایک قوم مجھ سے محبت کرے گی حتیٰ کہ میری محبت ان کو جہنم لے جائے گی، اور ولا یبغضنی قوم حتیٰ یدخلوا النار فی بغضی، اور ایک قوم مجھ سے بغض رکھے گی حتیٰ کہ ان کو میرا بغض جہنم میں لے جائے گا۔ اور یہ روایت مضمون کے اعتبار سے سنی شیعہ دونوں کتابوں میں موجود ہے، اور نہج البلاغہ میں بھی اس کا مضمون موجود ہے کہ جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں غلو کریں گے وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اور جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض و عداوت رکھیں گے، بغض و عداوت جو ہے ان کو جہنم لے جائے گا۔ بحمد تعالیٰ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کا ترجمہ کر کے بیان کر دیا اور کہا کہ ناسبی را بغض تو سوئے جہنم راہ نمود، کہ اے مولا علی ناسبی کو آپ کا بغض جہنم میں لے جائے گا، ورافضی از حب کاذب در سقر در آمدہ، اور رافضی مولا علی کی محبت میں چونکہ جھوٹا ہے اور جھوٹی محبت کی وجہ سے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور مسلک رافضیت و خارجیت اور ناسبیت دونوں سے بحمدہ تعالیٰ پاک ہے۔ 14ویں صدی میں ہمارے اہل سنت و جماعت کے امام جنہوں نے صحابہ کے ناموس کا بھی تحفظ کیا اور جنہوں نے اہل بیت اطہار اور سادات کرام کی ناموس کا بھی تحفظ کیا، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دفاع میں بھی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، وہ مسئلہ افضلیت ہو، عدالت صحابہ کا مسئلہ ہو، یا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کسی بھی صحابی کی عظمت اور ناموس کی بات ہے تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحابہ اکرام علیہ مردوان کا ڈٹ کے دفاع کیا، اور بالکل اپنی کتابوں میں لکھا کہ اے محب، اے پیارے، اپنے دل کو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت سے مملو کرنا فرض ہے، یعنی اپنے دل کو، اپنے سینے کو صحابہ کی محبت سے بھر لو، تم پر فرض ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی اور سادات کرام کی بات آئی تو وہاں بھی امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اور کہا کہ سادات کرام کی حمایت کرنا ہمارا فرض کامل ہے۔ جہاں صحابہ کا دفاع کرنا ہمارا فرض ہے، وہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی اور سادات کرام کی ناموس اور ان کی حمایت کرنا ہمارا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات اقدس وہ ہیں کہ جنہوں نے ناسبیت و خارجیت اور رافضیت ان کے لیے جتنے چور دروازے تھے وہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے بند فرما دیے۔ امام اہل سنت اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے ناسبیت و خارجیت کے چور دروازے بھی بند کر دیے اور رافضیت کے چور دروازے بھی بند کر دیے، اور بالکل جو اہل سنت کا صحیح منہج اور عقیدہ اور مسلک تھا اس کو بالکل واضح طور پہ لوگوں کے سامنے بحمد تعالیٰ بیان فرمایا۔ اب اس دور میں جو بھی اس طرح کے نئے طبقات اٹھتے ہیں، اپنے آپ کو نام کا سنی کہیں گے، بعض لوگ ساتھ بریلوی بھی لکھوا دیتے ہیں، لیکن جتنے چور دروازے وہ چاہے ناسبیت و خارجیت کا ہو چاہے وہ رافضیت کے اعتبار سے ہو، وہ تب تک اہل سنت سے جو ہے وہ خروج نہیں کر سکتے جب تک وہ اعلیٰ کا انکار نہیں کرتے۔ اب جتنے لوگ اس طرح کے ہیں وہ پہلے اعلیٰ کا انکار کریں گے، امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کا انکار کر کے تب وہ کوئی نہ کوئی چور دروازہ کھولنے کی کوشش کریں گے۔ جب تک کوئی اعلیٰ حضرت کو ماننے والا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کا صحیح نام لیوا ہے وہ اہل سنت کے عقیدے سے عدول کر ہی نہیں سکتا، نہ وہ ناسبیت کی طرف جا سکتا ہے، خارجیت کی طرف جا سکتا ہے، اور نہ ہی بحمد تعالیٰ رافضیت کی طرف جا سکتا ہے۔ آج کل سادات کرام کے حوالے سے جو ایک مسئلہ زیر بحث ہے، سادات کرام کے حوالے سے بحمد تعالیٰ اعلیٰ عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو دلائل اور اپنی عقیدت اور محبت اور وارفتگی کے جو جذبات پیش کیے ہیں، بحمد تعالیٰ اس سے بھی بات واضح ہوتی ہے کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حقیقی عاشق
اہل بیت اور محب اہل بیت ہیں۔ آپ نے سادات کرام کی تعظیم اور عزت کے حوالے سے جو اپنے فتاوی جات میں باتیں لکھی ہیں اور جو اپنے نظریات اور عقائد لکھے ہیں، بحمد تعالیٰ وہ ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک سچے محب اہل بیت بھی ہیں اور سچے محب صحابہ بھی ہیں۔ تمہیدی طور پر سب سے پہلے ایک تو حوالہ پیش کروں گا کہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ شریف کی 23ویں جلد میں ایک مستقل رسالہ لکھا ہے، اراءۃ الادب لفاضل النسب۔ 23ویں جلد میں تقریباً 50 صفحات سے زیادہ یہ رسالہ ہے، جس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سادات کرام کی تعظیم اور احترام اور ان کی عزت کے حوالے سے بڑے تفصیل کے ساتھ آپ نے گفتگو فرمائی ہے، اور پھر مختلف مقامات پہ فتاوی رضویہ شریف میں آپ نے سادات کرام کی تعظیم کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ بنیادی طور پر خلاصہ یہ سمجھیں کہ ایک ہوتی ہے حسب کی فضیلت اور ایک ہے نسب کی فضیلت۔ حسب کی فضیلت یعنی اپنا ذاتی کریکٹر، کردار، اپنا علم، تقوی، طہارت، پرہیزگاری، زہد، ورع، یہ انسان کی اپنی ذاتی فضیلت ہے جو اس کی ذات کے اندر پائی جاتی ہے، یہ ہے حسب کی فضیلت۔ اور ایک ہے نسب کی فضیلت۔ نسب کی فضیلت یعنی اس کا کسی اعلیٰ اچھے خاندان کے ساتھ تعلق ہے، اس کی نسبت ہے۔ اب اگر دونوں نسبتیں مل جائیں، یعنی نسبت حسب بھی اور نسبت نسب بھی، یعنی نسبت سوری بھی اور نسبت معنوی بھی، دونوں نسبتیں مل جائیں، حسب کی فضیلت، نسب کی فضیلت، تو یقیناً یہ نور علی نور ہے۔ ایک سید بھی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک سے بھی ہو، اور پھر حضور کی آل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا کریکٹر، کردار، اس کا علم، تقوی، طہارت، زہد، پرہیزگاری وہ بھی اپنے عروج پر ہو، تو یقیناً یہ نور علی نور ہے، دونوں فضیلتیں حاصل ہوگی۔ لیکن اگر ایک بندے کے پاس دونوں میں سے ایک ایک فضیلت ہے، نمبر ایک پہلے ہم بات کرتے ہیں حسب کی فضیلت، ذاتی اس کا کریکٹر، کردار، علم، زہد، تقوی، طہارت، پرہیزگاری، اور ایک صرف وہ بندہ ہے کہ جس کے پاس صرف نسب کی فضیلت ہے، اس کا ذاتی اس کے پاس وہ فضائل موجود نہیں ہیں، تو ان دونوں میں سے کبھی فضیلت کون سی ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں حسب کی فضیلت کو بیان کیا کہ جس کے اندر تقوی ہے، جتنا زیادہ تقوی ہے اتنی ہی زیادہ اس کی عزت ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکرمہم اتقاہم، لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا، عزت والا وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے صحیح ابن حبان میں 647 نمبر حدیث، ارشاد فرمایا انا اولی الناس بی المتقون، میرے سب سے زیادہ قریبی وہ لوگ ہیں جو زیادہ متقی ہیں، من کانو حیث کانو، جو بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں، جیسے ہوں، جو زیادہ متقی ہیں، زیادہ پرہیزگار ہیں، وہ میرے زیادہ قریبی ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی حسب کی فضیلت کے قوی ہونے کی بالکل واضح دلیل ملتی ہے۔ اور امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب مطلع القمرین فی ابانۃ سبقۃ العمرین کے صفحہ نمبر 70 پر شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نقل فرمایا کہ سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو دو نسبتیں حاصل ہیں، ایک فرماتے ہیں کہ نسبت قرابت جو نسبت سوری ہے، اور ایک نسبت صحبت جو کہ نسبت معنوی ہے، و نسبت معنوی از نسبت سوری کامل ترس، فرماتے ہیں نسبت معنوی وہ نسبت سوری سے کامل ہے۔ تو یہ قول بھی صوفیہ میں سے بہت بڑے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ کا اس بات کی بالکل واضح دلیل، قرآن پاک کی آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو احادیث، اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ کے اس قول سے اور تصریح سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نسبت حسب جو ہے، حسب کی جو نسبت اور فضیلت ہے وہ قوی ہے نسب کی فضیلت سے۔ اور صدر الافاضل
मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सूरह हूद की आयत नंबर 46 के तहत लिखा है, और उनका हवाला मौजूद है कि वो फरमाते हैं कि जो हसब की फजीलत है वो नस्ब की फजीलत से ज़्यादा कवी है। अब रह गई बात नस्ब की फजीलत की, तो यकीनन नस्ब की फजीलत अपनी जगह पे मौजूद है, और जब तक नस्ब मुत्तसिल है तो वो फजीलत अपनी जगह पे कायम है। अब नस्ब में से सबसे आला जो नस्ब है वो है सादात किराम का नस्ब। सादात किराम का नस्ब यकीनन सबसे आला और अफजल नस्ब है, और हमारे उर्फ में सादात या अशराफ उन हस्तियों को, उन नफूस कुदसिया को कहा जाता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हैं सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात अक़दस से। सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के बतन अक़दस से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आगे नस्ल चली है उनको सादात या अशराफ कहा जाता है। तो ये जो है उनका चूँकि ताल्लुक़ और निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ है, लिहाजा उनकी ताज़ीम और उनका एहतराम और उनका मकाम जो है वो जानना और समझना ज़रूरी है। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस सिलसिले में, अच्छा यहाँ ये बात भी मैं अर्ज़ कर दूँ कि सैयद और सादात के हवाले से हमने इस पर एक मुस्तकिल पहले एक जो ना वो लेक्चर रिकॉर्ड करवाया था कि सैयद कौन कौन, उस पर मैंने बेहमद ताला सैयद के लुग़वी और इस्तिलाही मानी और सैयद का इतलाक़ किन किन लोगों पे होता है और हमारी जो बहस है वो किस सैयद के बारे में उसकी पूरी तफसीलात बयान की हैं। कुरान मजीद की आयात, अहादीस और दीगर लुगत के हवाले से मैंने पेश किया है कि सैयद का इतलाक़ किन किन लोगों पर होता है। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ सैयद का इतलाक़ जो है और उर्फ़ में हमारे यहाँ सैयद सादात जो है वो अशराफ वो सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद अमजाद को कहा जाता है, इसलिए हमारी बात भी इसी सिलसिले में है। तो इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सादात के हवाले से जो अपने मानने वालों को फ़िक्र अता फरमाई है, जिस तरह हमारा अकीदा है सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम के हवाले से हम उनकी इज्जत और एहतराम करते हैं, ला नज़कुरुहुम इल्ला बिखैर, हम उनका जिक्र सिवाय भलाई के नहीं करते। इसी तरह सादात किराम के हवाले से भी हमारा जो अकीदा है वो इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फतावा जात में मुख्तलिफ मकामात पे पेश किया है। उसमें से चंद इक़्तिबासात मैं आपके सामने बयान करता हूँ। आला इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर 423 पर लिखते हैं कि सैयद सुन्नीउल मज़हब की ताज़ीम लाजिम है, अगरचे उसके अमाल कैसे ही हों, उन अमाल के सबब उससे तनफ़ुर न किया जाए, नफ्स अमाल से तनफ़ुर हो, बल्कि उसके मज़हब में भी कलील फ़र्क हो कि हद कुफ़र तक ना पहुँचे जैसे तफ़दील, तो उस हालत में भी उसकी ताज़ीम सियादत ना जाएगी। हाँ, अगर उसकी बद मज़हबी हद कुफ़र तक पहुँचे जैसे राफ़ज़ी, वहाबी, कादियानी, नेचरी वगैरह हम, तो अब उसकी ताज़ीम हराम है कि जो वजह ताज़ीम थी यानी सियादत वही ना रही। क़ाल अल्लाहु ताला इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ए नूह अलैहिस्सलाम, वो यानी तेरा बेटा तेरे ख़ानदान और घराने वालों में से नहीं, इसलिए कि उसके काम अच्छे नहीं। शरीयत ने तक़वा को फजीलत दी है, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम, मगर ये फ़ज़ल ज़ाती है, फ़ज़ल नसब मुंतहाए नसब की अफजलियत पर है। सादात किराम की इंतहाए नसब हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर है। इस फ़ज़ल इंतसाब की ताज़ीम हर मुत्तकी पर फ़र्ज़ है कि वो उसकी ताज़ीम नहीं, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम है। वल्लाहु ताला आलम। और इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 14 के सफ़ा नंबर 241 पर एक सवाल के जवाब में लिखते हैं, सवाल लंबा है, सवाल में ये कहा गया कि किसी शख्स ने सादात किराम को नाउज़ बिल्लाह गालियाँ दी हैं, सैयद ज़ादों को गालियाँ दी हैं और बिलखुसूस सैयदना गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उसने बड़ी गंदी और गलत किस्म की गालियाँ दी हैं। तो इमाम अहले सुन्नत ने उसका जवाब लिखा, फरमाते ऐसे शख्स को अज़ सरे नौ तजदीद इस्लाम चाहिए
اور اگر عورت رکھتا ہو تو اس سے بعد توبہ و تجدید اسلام پھر نکاح کرے کہ علماء کرام نے ایسے شخص پر حکم کفر فرمایا ہے۔ مجمع الانہر میں ہے والاستخفاف بالاشراف والعلماء کفر ومن قال للعالم اویلم او لعلوی علیوی قاصدا به الاستخفاف کفر۔ سادات اور علماء کی بے عزتی کرنا کفر ہے۔ جو شخص تحقیر کے ارادے سے عالم کو اویلم اور علوی کو علیوی کہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں اعلیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے لوگوں کو کس قدر سخت تنبیہ فرمائی جو سادات کرام کی توہین کرتے ہیں اور ان کو گالیاں نعوذ باللہ نکالتے ہیں۔ پھر فتاوی رضویہ میں جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 432 پر لکھتے ہیں کہ بالخصوص وہ عالم سید ہیں اور ان کی دشمنی سخت ہلاکت کا سبب ہے۔ اور صفحہ نمبر 433 پر لکھتے ہیں کہ آل پاک کی اطرت اور ان کے حقوق کی تاکید کے متعلق حدیثیں حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔ یعنی سادات کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آل ہیں ان کی تعظیم، ان کی عزت اور احترام کے حوالے سے حد تواتر تک کا حدیث پہنچی ہوئی ہے۔ اور سادات کی بے عزتی اور ان کی بے اکرامی اور بے تعظیمی اور بے احترامی کرنا یہ ہرگز کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے جب تک ان کی سیادت باقی ہے۔ اور سیادت کب تک باقی ہے؟ جب تک ان کا ایمان اور اسلام باقی ہے۔ اور نسب منقطع نہیں ہوتا مگر کفر کے ساتھ۔ جب تک سید کا عقیدہ کفر تک نہیں پہنچتا تو اس کا نسب منقطع نہیں ہے، لہذا جب نسب منقطع نہیں ہے تو اس کی تعظیم اور اس کا عزت اور احترام بھی باقی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا احترام اور عزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے، اور نسبت جب تک باقی ہے تو عزت اور احترام باقی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 29 کے صفحہ نمبر 587 پہ لکھتے ہیں، اور بڑی زبردست عبارت، آپ نے اپنی عقیدت اور محبت کا کس قدر اظہار کیا۔ فرماتے ہیں کہ یہ فقیر ذلیل بحمدہ تعالی حضرات سادات کرام کا ادنا غلام و خاکپا ہے۔ ان کی محبت و عظمت ذریعہ نجات و شفاعت جانتا ہے۔ اپنی کتابوں میں چھاپ چکا ہے کہ سید اگر بد مذہب بھی ہو جائے تو اس کی تعظیم نہیں جاتی جب تک بد مذہبی حد کفر تک نہ پہنچے۔ ہاں بعد کفر سیادت ہی نہیں رہتی، پھر اس کی تعظیم حرام ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی فقیر بارہا فتویٰ دے چکا ہے کہ کسی کو سید سمجھنے اور اس کی تعظیم کرنے کے لیے ہمیں اپنے ذاتی علم سے اسے سید جاننا ضروری نہیں۔ جو لوگ سید کہلا جاتے ہیں ہم ان کی تعظیم کریں گے، ہمیں تحقیقات کی حاجت نہیں، نہ سیادت کی سند مانگنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ اور خواہی نہ خواہی سند دکھانے پر مجبور کرنا اور نہ دکھائیں تو برا کہنا، مطعون کرنا ہرگز جائز نہیں۔ الناس امناء علی انسابہم، لوگ اپنے نسب پر امین ہیں۔ ہاں جس کی نسبت ہمیں خوب تحقیق معلوم ہو کہ یہ سید نہیں اور وہ سید بنے، اس کی ہم تعظیم نہ کریں گے، نہ اسے سید کہیں گے، اور مناسب ہوگا کہ ناواقفوں کو اس کے فریب سے مطلع کر دیا جائے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بالکل واضح طور پر سادات کرام کی جو تعظیم اور ان کی عزت اور احترام کے حوالے سے اپنا حق ادا کیا، اور واضح طور پر کہا کہ سید جب تک وہ حد کفر تک اس کی بدمذہبی نہیں جاتی، اگر بد مذہب ہی بھی ہو جائے اور قلیل بدمذہبی اس کے عقیدے میں ہو تو فرماتے تب بھی اس کی تعظیم کی جائے گی۔ باقی رہ گی یہاں ایک ضروری بات، وہ یہ کہ تعظیم کی جائے گی، لیکن تعظیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تعظیم کے ساتھ ساتھ اس کو جو نا وہ دینی مقتدا بھی بنا لیا جائے، بلکہ جب بات آئے گی مقتدا کی، جب بات آئے گی پیر کی، شیخ طریقت کی اور امامت کی، تو جو شریعت نے معیار قائم کیا ہے پیری کا اور شیخ طریقت کا اور امامت کا، مصلی پہ کھڑا کر کے ہم نے اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، تو اگر وہ شریعت کے معیار پر پورا اتریں گے تو ان کو اس منصب پہ کھڑا کیا جائے گا، اگر شریعت کے معیار پر پورا نہیں اترتے تو ان کو اس پہ کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ تعظیم اپنی جگہ پہ، ان کی کوئی بے احترامی، بے عزتی یا ان کی اکرام کے خلاف کوئی بات ہم نہیں کریں گے، لیکن جو شریعت نے جو منصب رکھا ہے اس منصب کی جو شرائط ہیں، جب تک شرائط نہیں پائی جائیں گی تو اس سید کو اس منصب پہ کھڑا بھی نہیں کیا جائے گا۔
اور اس سلسلے میں ایک ضروری بات جو اعلیٰ امام اہل سنت رحمۃ اللہ نے اراۃ الادب لفاضل النسب میں تحریر فرمائی ہے اور اس پر روایات اور باقاعدہ اس پر دلائل قائم کیے ہیں کہ سادات کرام اور دیگر لوگوں میں کچھ احکامات کا فرق موجود ہے۔ یہ بات تو درست ہے کہ سادات کرام جو ہیں ان کے لیے کوئی الگ شریعت نہیں ہے، وہ بھی اسی شریعت کے مکلف ہیں، لیکن اسی شریعت میں ان کے لیے کچھ چیزوں کی تخصیص اور خصوصیات موجود ہیں، جس طرح بخاری مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ کریموں کی غلطیوں سے درگزر کرو، یعنی ایک وہ غلطی جو عام بندہ کرتا ہے اور وہ اس پر جو ہے نا وہ تعزیر لازم آتی ہے، لیکن وہی غلطی اگر کوئی کریم اور معزز شخص کرتا ہے تو حدیث میں حکم موجود ہے کہ اس سے درگزر کرو۔ تعزیر اگر لگتی بھی ہے تو درگزر کرو، ہلکی پھلکی ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کی اصلاح کر کے اس کو چھوڑ دو، اس پر تعزیر نہ لگاؤ۔ حدود کا مسئلہ اپنی جگہ پہ ہے، حدود تو ظاہر ہے کہ سب پہ برابر ہیں، لیکن جب تعزیر کی بات آئے گی تو فرمایا کہ تعزیر کے سلسلے میں جو کریم ہیں معززین ہیں ان کی لغزشوں سے درگزر کرو۔ اسی طرح قریش کے بعض جو ان کی تخصیصات ہیں، بنو ہاشم کی بعض تخصیصات ہیں، سادات کرام کی معزز لوگوں کی بعض تخصیصات موجود ہیں، تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اراۃ الادب میں اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے کہ بعض احکامات میں سادات کا فرق موجود ہے۔ شریعت ان کے لیے الگ نہیں ہے، شریعت وہی ہے، لیکن اسی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں قریش کے لیے، بنو ہاشم کے لیے اور سادات کے لیے کچھ احکامات الگ سے اپنے ان کا فرق موجود ہے۔